یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شہنشاہ عرب و عجم، سلطان ذی حشم، نبی محترم، شفیع امم، تاجدار حرم، سراپا جود و کرم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ واقعتاً نہایت سستا سودا، اور ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد قربان عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد راحل عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد اویس عطاری مدنی۔ ہم اپنے پروگرام کو مختلف سیگمنٹس میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ، اس کی بیسکس یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان عظمت نشان کا بیان کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے جو مختلف زبانوں کے درود و سلام ہیں، ان میں سے خاص طور پر اردو کے جو سلام ہیں ان کی وضاحت اور ان کے ضمن میں نبی پاک کے معجزات، حضور کے کمالات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پروگرام میں شامل رہنے کی برکت سے درود پاک بھی بار بار پڑھنا نصیب ہوگا، اشعار کی وضاحت سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا، ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنا اور دل میں عشق رسول بڑھانے کا موقع بھی اللہ نے چاہا نصیب ہوگا۔ ہمارے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہے جو ہم شامل کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں، ایک لفظ دکھایا جاتا ہے، اس سے ایک شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے کچھ نام ہر دفعہ ایک نام ذکر کیا جاتا ہے اور سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت۔ گلدستہ درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم 10 بستہ عرض کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تو آخر تک آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک آپ اسکرین پر دیکھیں گے بھی،
سنیں گے بھی اور پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں جس کے ہاتھوں کے بنا ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنا ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں اے حسن حسن جہاں صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں۔ قربان بھائی، یہ منتخب درود پاک آپ نے دیکھا، اس کا خلاصتاً کچھ ترجمہ آپ بیان فرما دیں۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ دلائل الشریف کا ماشاءاللہ منتخب درود پاک بھی آج ہم نے سنا، تو عربی میں سننے کے بعد جب اپنی زبان کے اندر ترجمہ سنتے ہیں تو یقیناً عشاق کے جو دل جو ہیں وہ مزید جھوم جایا کرتے ہیں، اور جو ذوق ہوتا ہے وہ مزید دوبالا ہو جاتا ہے، لطف جو ہے وہ مزید جو ہے لطف لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جب چیز زیادہ سمجھ میں ایک تو ہوتا نا عشق کی بات، دماغ کی بات اور دل کی بات دونوں مل جائیں تو کیا ہی بات ہو جایا کرتی ہے الحمدللہ۔ تو بہت خوبصورت درود پاک ترجمہ میں کچھ اس کا عرض کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، وہ آقا جو تیرے نوروں کا سمندر ہیں، تیرے رازوں کا خزانہ ہیں، اللہ اللہ، تیری دلیلوں کی زبان ہیں اور تیری سلطنت کے دولہ ہیں، تیرے دربار میں سب کے پیشوا ہیں، سبحان اللہ، تیرے آخری نبی ہیں، واہ واہ، ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے دوام کے ساتھ مسلسل نازل ہوتی رہے اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے، واہ واہ، وہ رحمت جس پر تو اور تیرے حبیب راضی ہوں اللہ، اور جس کے صدقے تو ہم سے راضی ہوں۔ کیا بات، اے ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان یا اللہ، اے حرم اور غیر حرم کے رب، مشعر حرام کے رب، خانہ کعبہ کے رب، واہ، حجر اسود کے رب،
مقام ابراہیم کے رب. اب یہ دیکھیں کہ کس خوبصورت نسبتوں کا تعلق جوڑا جا رہا ہے. مقام ابراہیم کے رب, حجر اسود کے رب, یہ جگہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ والوں کو نسبت ہے, اور اسی وجہ سے یہ جگہ بھی اللہ رب العالمین کی پسندیدہ ہے. حجر جو اسود ہے, مقام ابراہیم کے بارے میں کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کیا پسند آئی کہ وہاں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی. سبحان اللہ. تو یہ سارے مشعر حرام کے رب, مقام ابراہیم کے رب, یہ سارے کہنے کے بعد اب ماشاءاللہ صاحب دلائل الخیرات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا. سبحان اللہ. یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہر گھڑی اور ہر وقت میں رحمت نازل فرما. اللہ اکبر. یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا. یہ جب دو جملوں کا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں, صاحب دلائل الخیرات شریف نے دو جملوں کا بڑا زبردست کمبینیشن بنایا, یعنی دو لفظوں کا, کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا, سیدنا و مولانا, سیدنا و مولانا, یعنی کچھ بھی ہے انہی کا ادب ہے, جو کچھ بھی ہیں وہ ہیں ہمارے بڑے, حکم ہے انہی کا ہے, درود انہی پر ہے. ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک عالم بالا میں رحمت نازل فرما. آمین. یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. کب تک؟ یہاں تک کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث تیرے سوا کوئی نہ رہے, اور تو سب سے بہتر وارث ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا خوبصورت ہے ہر چیز پر, یہ ہم ہر ایک لفظ پر اگر ہم گفتگو کریں تو ہمیں ٹائم چاہیے, اور یقیناً پڑھنے سے محبت بھی دل میں بڑھتی ہے. اچھا, اس پہ ایک لفظ آیا ہے معدنی اسرارک, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے ایک سمجھے کہ صفت یا حضور کا کمال ذکر کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کو معدن اسرار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہاں, معدن اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز, رازوں کو اسرار کہا جاتا ہے, اور معدن کہتے ہیں خزانہ. واہ. اچھا, کسی کو ایک چیز ملے, کوئی ایک گولڈ کا کوئن مل گیا تو خزانہ نہیں کہیں گے, کوئی کوئن مل گیا, کوئی ہیرا مل گیا تو اس کو نہیں کہیں خزانہ مل گیا, ہیرا مل گیا. خزانہ جب بھی کہا جاتا ہے تو یعنی ایک بڑی مقدار میں کثرت کے ساتھ بڑی قیمتی چیز مل جائے. واہ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیرے رازوں کا خزانہ ہے. اچھا, راز بھی کس کے؟ اللہ رب العالمین کے راز, یعنی جس نے کائنات بنائی, جس نے دنیا بنائی. یہ دنیا بنائی, دنیا کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. محبوب آپ فرما دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان, یہ جو دنیا ہے یہ تھوڑا ہے. ٹھیک. اب یہ دنیا کی تھوڑے کا عالم کیا ہے؟ اللہ, کہ ابھی تک اس پوری دنیا کو ایکسپلور نہیں کر سکیں. یعنی زمین پہ کھدائیاں ہو رہی ہیں تو ہو ہی رہی ہیں, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, مطلب نئے نئے راز ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ اب یہ نئی ٹیکنالوجی, اب یہ نئی چیز, اور اتنے زیادہ اتنے وافر مقدار میں کہ اربوں لوگوں کے کام آئے, اور اس سے لوگ فوائد اٹھا رہے ہیں. یعنی کتنا خزانہ اس دنیا کے اندر, زمین کے اندر جائیں, آسمان کی بلندیوں پہ جائیں, یعنی آخر تک پہنچنا امپاسبل, ناممکن ہے. انسان خود مان رہے ہیں امپاسبل, اتنی ترقی کرنے کے باوجود. اس دنیا کے مال و متاع کے بارے میں, اس دنیا کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب کہہ دیں تھوڑا ہے, تھوڑا ہے. اب آ جائیے یہ معدن اسرار کو سمجھنے کے لیے سورہ کوثر اگر ہم پڑھتے ہیں, واہ واہ, انا اعطیناک الکوثر. واہ واہ. محبوب بے شک ہم نے آپ کو, انا بے شک. اچھا, انا بھی آتا ہے تو جو عربی دان ہے وہ جانتے ہیں کہ جب کسی بات کو بتانا ہو نا کہ یہ اس میں کوئی مطلب کچی بات نہیں ہے. ایک تو اللہ رب العالمین کا کلام, اور پھر وہ کلام انا کے ساتھ آئے تو کیا پختگی اس کے اندر ہو جاتی ہے, کیا خوبصورت ہے. سچا رب اور پھر انا کے ساتھ کلام کرے تو سچائی کیا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. انا اعطینا, بے شک ہم نے دے دیا آپ کو. سبحان اللہ. کیا دے دیا؟ اعطینا کل کوثر, کوثر دے دیا. تو علماء بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا یہ بہت آگے جا کے ہوتا ہے, یعنی ہوتا ہے زیادہ اور زیادہ, بہت زیادہ, بہت سے بھی بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ. وہ جو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے خیر کثیر فرمایا, خیر کثیر سے فرمایا, جسے کہتے ہیں لا تعداد, بھائی ہم شمار ہی نہیں کر سکتے.
تو اللہ رب العالمین نے رازوں کے خزانے، رازوں کی چابیاں، رازوں کی کنجیاں، یہ علم، ساری کائنات کا جو سب کچھ ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور قرآن مجید میں واضح فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اسی بات کو یعنی قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے اسی آیت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، معدن اسرار، کہ آپ کو جو ہے وہ آپ اللہ رب العالمین کے رازوں کا خزانہ ہے۔ رازوں کا خزانہ کیسے، میں کچھ یہاں پہ کچھ ایک دو روایت عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے ایک ایک حال سے واقف، اللہ اکبر، آپ قیامت کے جو ذکر ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی، آپ دیکھیے کہ ایک ایک قیامت کی نشانیں جو ہم تک پہنچی، جو کئی چیزیں قیامت کی نشانیں ہم دیکھ چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ راز ہیں، اللہ نے دیے تھے، اللہ رب العالمین نے کریم آقا کو عطا فرما دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے کہ آپ غیب کا علم رکھنے والا، رازوں کو جاننے والا ہی کو تو کہا جاتا ہے نا۔ تبھی تو امام اہل سنت نے نبی کا ترجمہ کیا فرمایا؟ غیب کا جاننے والا، غیب کی خبر دینے والا، جو خبر دینے والا نہیں، غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے۔ یعنی میں نے صرف قیامت کی ایک مثال دی، جنت کا عالم دیکھے، سبحان اللہ، کہ جنت نہ ہم نے دیکھی نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، مگر یقین کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو جبھی تو ایمان ہے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، جنت کا عالم کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ، اور جنت کے پھل آپ کے سامنے، اللہ اللہ، اور ایسے سامنے ہیں کہ حضور چاہے تو خوشہ توڑ لیں، واہ واہ، اور خوشہ صرف یہ نہیں خوشہ توڑ کے صرف توڑ دیں، توڑ کے امتیوں کو نماز بھی دیں، لیکن وہی چونکہ جنت غیب میں رکھنا ہے تو وہ غیب میں ہے۔ یعنی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی اسی پر بات کریں تو بات سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو۔ جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث طیبہ سے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہم بھی کہنے پہ یہ سمجھیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے رازوں کا خزانہ ہے۔ واہ واہ، معدن اسرار الہی ہے، یہ شک، سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پر ایک بات کر کے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو فرمایا انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا تمہیں، الکوثر خیر کثیر، تو دو مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے، یوں فرمایا کہ ہم ہی نے تمہیں خیر کثیر عطا کی۔ تو اب جب اللہ نے دی تو کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے دو مرتبہ یہ فرمایا انا ہم ہی نے دی، جو اللہ دے رہا ہے اور اللہ کی قدرت پہ تو کوئی مسلمان اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ تو خیر کثیر دینے والا اللہ رب ہے، موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے، اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ ہمارے نعتخواں اسلام بھائیوں سے اشعار سنے جائیں گے، اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں ہمارے نعتخواں اسلام بھائیوں کو 6 الفاظ دکھائے جائیں گے۔ یہ الفاظ آپ دیکھیں اسکرین پر، پھر ایک کلر راؤنڈ کرے گا، اس پر آپ جب مدینہ کہیں گے تو جس لفظ پر جا کر وہ رکے گا آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہے۔ جی دکھائیے گا۔
جی راحل بھائی، مدینہ، کربلا، بہت سارے اشعار ہیں کربلا سے، خود امیر اہل سنت کے بھی ایک ہی یعنی سلب کلام میں کربلا کے الفاظ ہیں، اور بھی ہیں۔ قاسم و عباس پر گو رغمتیں قاسم و عباس پر ہو رغمتیں کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام۔ اچھا چلیں، یہ شعر تو آپ نے پڑھ دیا، اس کی وضاحت کی طرف پڑھیں گے۔ کربلا سے کوئی اور شعر آپ کے ذہن میں آتا ہے اویس بھائی، وہ پڑھیے نا۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی، جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو قربان بھائی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں، مگر چلیں آپ سے بھی سوال ہے، آپ کو کوئی تیسرا شعر کربلا سے یاد آ رہا ہے جس میں لفظ کربلا آتا ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہی دو شعر یاد تھے، دونوں نے پڑھ دی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور سلام ہے اسی وزن پر، اگر آپ دیکھیں تو یاد آ جائے گا۔ کربلا کے جان ثاروں، یہ ہو گیا نا، اچھا یہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ تھوڑی مدد تو کریں۔ سلطان آتا اس میں۔ ہاں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہاں جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام۔ سبحان اللہ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اچھا، یہ جو شعر ہے قاسم و عباس پر ہو رحمتیں کربلا کے شاہ سوار، شاہ سوار کسی کہتے ہیں بتا دیں، اور قاسم و عباس سے یہاں کون مراد ہے؟ دیکھیں، جس کے پاس سواری ہوتی تھی نا، ایک ہوتا ہے پیدل لڑنے والا، ایک ہوتا تھا جس کے پاس سواری ہوتی تھی۔ سواری ہوتی تھی تو یوں سمجھیں کہ وہ مقابلے پہ اس کا جو ہوتا تھا تو جس کے پاس سواری ہے وہ بھاری ہوگا، کیونکہ اس کے پاس سواری ہے۔ اور پھر سواری کو چلانے کی بھی ایک لمک ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو شاہ سوار وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں سواری کو اس طریقے سے چلاتا ہے، اللہ اللہ، اور پلک جھپکنے میں وہ کبھی یوں سمجھے کہ دشمن کے جو لشکر ہوتے ہیں اس کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل خود جاتا کو ہے، بھی بچاتا ہے اور سواری کو بھی بچاتا ہے۔ دوسری کو بھی، مطلب خود کو تو بچا رہا ہے، سواری کو بچا رہا ہے، اور اس برق رفتاری کے ساتھ وہ لشکر کے پیچھے نکلتا ہے اور آگے آتا ہے کہ وہ لشکر حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی یہاں تو اور اب کہاں ہے، کہاں چلا گیا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس برق رفتاری سے اور بجلی کی سی تیزی سے آپ سواری کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑے کو چلاتے تھے، اور وہ خوبصورت جو ہے نا آپ کی سواری تھی کہ یوں سمجھیں کہ جب آپ کو پانی لینے کے لیے جانا ہوا تو دشمن کے لشکر کو چیرتے ہوئے اور آپ اس طرف پہنچے، اللہ اللہ، اور پانی بھی بھرا، اور آپ کے پاس اتنا پھر بھی موقع تھا، یعنی بہادری دیکھیں آپ کے پاس پھر بھی اتنا موقع تھا کہ پانی پی سکتے تھے۔ اللہ اللہ، لیکن وہ بی بی سکینہ اور آپ کے ساتھ جو دیگر اصحاب تھے ان کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور پھر آئے، لیکن پھر وہ جو مقابلہ کیا، اللہ اکبر، اپنا ایک بازو وہ شہید کروایا، دوسرا بازو شہید کروایا، قربانی دی۔ تو جتنے بھی کربلا کے جو اصحاب تھے سارے شہ سوار تھے، سبحان اللہ، یہ سارے وہ تھے جو میدان جنگ میں ڈٹنے والے تھے، اللہ رسول کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر جانا کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے، یعنی اپنا ہاتھ تو نہ دیا، گردن بھلے دے دی، یعنی ہاتھ لے کے وہ اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے گردن دے دی کہ گردن تو دے دیں گے لیکن بکیں گے نہیں۔ قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، یہ بھی کربلا میں موجود، یہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق تو میں نے عرض کیا، تو جتنے بھی اصحاب ہیں سب پہ سلام بھیجا گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم تو صحابہ و اہل بیت والے ہیں، تو صحابہ پر بھی سلام اور کربلا کے تمام شہسواروں پر بھی سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قاسم و عباس کی تو کیا بات ہے، جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ان دونوں کا ذکر لازمی ہوتا ہے، اور ان کے جو ان کی شجاعت کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ان کے حالات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اب اگلی باری ہے ہمارے اویس بھائی کی، دکھائیے گا الفاظ۔ مدینہ، سلطان،
ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہے سلطان. کوئی نہیں ہے میرا، میں کس سے داد چاہوں، کوئی نہیں ہے میرا، میں کس سے داد چاہوں، سلطان بردہ پرور، سلطان بردہ پرور، تم پر سلام ہر دم، سلطان بردہ پرور، تم پر سلام ہر دم. اچھا سلطان بندہ پرور، اس کا مطلب بھی بتایا. اور اچھا داد چاہوں، داد لینا کسی سے، یہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بندہ عرض کر رہا ہے، یعنی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس میں کنٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ شروع میں بات ہوئی ہے کوئی نہیں ہے میرا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ پہلے ہی اپنی کمزوری بیان کر دی. اور یہ جو جملہ ہے نا، کوئی نہیں ہے میرا، کوئی نہیں ہے، یہ پتہ ہے کب کہا جاتا ہے کس کے سامنے؟ اس کے سامنے کہا جاتا ہے جس سے 100% امید ہوتی ہے. واہ، اور یہاں تو 112% ہے. اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ، کیا نسبت قائم کر دی آپ نے کہ میرا کام یہاں ہو جانا ہے. اللہ تو اکبر. وہاں کہتا ہے کوئی نہیں ہے میرا. تو کئی مرتبہ سوال آتا ہے اور یہ اور بھی تو ہیں، اور ہیں، لیکن یہ ہیں، آپ ہی ہیں. یہ بنیاد ہے، واہ واہ. آپ ہی ہیں. تو یہ آغاز جہاں سے کیا کوئی نہیں ہے میرا، میں کس سے داد چاہوں، یعنی میری داد سے مراد داد رسی ہے کہ میری مدد. اچھا داد سے مراد وہ تھپکی نہیں ہے. ہاں. اچھا داد چاہنا، مدد چاہنا. واہ، مدد کیا چاہوں بات. کہ مطلب میری مدد، میری پریشانی کیسے حل ہو، میری مصیبت کیسے دور ہو. یہ جو معاملہ ہے یہ اس یہاں پہ داد سے مراد یہ ہے. اچھا سلطان بندہ پرور، ایک تو سلطان ہوتا ہے بادشاہ. سلطان ہے جی. سلطان بندہ پرور وہ بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے غلاموں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، سبحان اللہ. وہ شفقت کرنے سبحان والا، اللہ. تعاون کرنے والا ہوتا ہے، ان کے غموں کو دور کرنے والا، اس کو کہتے ہیں سلطان بندہ پرور. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ میرا. اب میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ رحمت للعالمین آپ ہی ہیں. قاسم نعمت آپ ہیں، شفیع المذنبین آپ ہیں، آقا مدینہ آپ ہیں، سرکار مدینہ آپ، قرار قلب و سینہ سب کچھ تو آپ ہیں نا یا رسول اللہ. سلطان بندہ پرور ہیں آپ تو نوازنے والے ہیں، دنیا سے بھی نوازتے ہیں، آخرت سے بھی نوازا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی خدمت میں التجا کی جا رہی ہے، اور التجا کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی راحل بھائی، اب آپ کی باری. مدینہ. جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگے در پر تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ. موت کے وقت کی کیا خوبصورت تمنا ہے، اور عاشق اگر اس تمنا کو سمجھ جائے تو کیا بات. محسن بھائی، ایک انسان پہ نا جو سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے نا، سب سے نازک وقت، اور اگر یوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہی ہے کہ سب سے تکلیف دہ وقت وہ موت کا وقت ہے. اور اس وقت میں انسان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ. اب کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ وہ اس میں گم ہو جائے، مگن ہو جائے.
مگن ہو جائے واہ واہ تو تکلیف ہوگی بھی تو احساس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آپریشن ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک انجیکشن لگ جاتا ہے, سن ہو جاتا ہے, تو وہ جو انجیکشن ہے وہ ایسا کار کر دیتا ہے کہ آپریشن ہو گیا, چیر دیا, پھاڑ دیا, لیکن اس کو پتہ نہیں چلا. آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں وہ رات کو اسکرول کرنا شروع کرتے ہیں, کرتے کرتے دن نکل آتا ہے, مطلب صبح ہو جاتی ہے, تو اس میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ رات کا پتہ نہیں ہوتا جو اس میں اتنا مگن رہنے والے. اور جو اصحاب ہیں, جو نیک لوگ ہیں, ان کا تو عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اللہ تو صبح ہو جاتی تھی, وہ کہتے تھے یہ کیا, ابھی تو کچھ رہتا ہے اور یہ فجر ہو گئی. مولا علی کے نماز میں مگن کا عالم کیا تھا ہائے ہائے. کہ وہ جب تیر کا جو واقعہ ہے وہ تکلیف بہت تھی, تو نماز سے ان کو ایسی کوئی محبت اور پیار اور عشق کہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہے نا تو لوگوں نے وہ موقع دیکھ کے وہ نکال دیا. اللہ اللہ. نماز بھی مکمل ہو گئی, تیر بھی نکل کے پتہ نہیں چلا. ان کو تکلیف بھی کا احساس بھی نہ ہو. ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بلا تمثیل کچھ مثالیں دی اور کچھ خوبصورت مثالیں بھی, کہ جس سے محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے, چاہت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, جہاں دل لگتا ہے نا, جب وہ چیز سامنے ہو نا تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. عاشق کتنا سمجھدار ہے, واہ واہ وہ مانگ بھی تو کیا مانگ رہا ہے, واہ. اتنے نازک وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے وقت میں جو ہے نا چاہیے تو کس کا کرم چاہیے, اپنے کریم آقا کا کرم چاہیے, سبحان اللہ. ان کی نگاہ کرم چاہیے, واہ واہ ان کی زیارت چاہیے. واہ. جب موت کے وقت وہ مجھے مل جائیں گے نا اللہ. تو انہی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ہائے ہائے. جمعے کے بعد انہی پہ سلام پڑھتا تھا, ہائے ہائے. انہی پہ درود بھیجتا تھا, واہ واہ. انہی کو یاد کرتا تھا, انہی کے تذکرے کرتا تھا. تو جب موت کے وقت وہ مجھے آ جائیں گے, سبحان اور وہ جو موت کی تکالیف ہیں وہ مجھے بالکل بھی نہیں رہیں گی. اللہ اور اللہ. ایسے موقع پہ اگر وہ جگہ ہو, وہ در ہو جہاں پہ حضور کے روزہ مبارک کی جگہ پتھر لگے ہوئے ہیں, حضور کا در مبارک ہے, اگر وہ جگہ چوکھٹ ہے, آپ کی چوکھٹ ہے, اللہ, وہاں پر اگر یہ پیشانی جھکی ہوئی ہو سبحان اللہ. اور ایسے عالم میں ایسی خوبصورت جگہ پہ اور ایسے خوبصورت زیارت کرتے ہیں موت آ جائے, تو یہ خوبصورت موت وہ موت ہے جس کو کہتے ہیں کہ شان والی موت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. شاعر ایک جگہ دوسری جگہ کہتے ہیں نا, وہ موت پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے, کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. واہ واہ. جس کو مدینے میں موت مل جائے تو اسے نہ موت کی پرواہ ہے, نہ موت کا خطرہ ہے, نہ زندگی کی پرواہ ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا نا, جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں ہی مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ مدینہ پاک کی محبت بھی دل میں, سرکار مدینہ کی محبت بھی دل میں ہمارے بسائے رکھے اور ہماری یہ تمنا پوری کر دے, آمین. اب دوبارہ ہمارے اویس بھائی کا نمبر ہے. مدینہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کی قربان بھائی. گلچ چٹ کے پھول مہکے چہچہائے بلبل, گلچ چٹ کے پھول مہکے چہچہائے بلبل, گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. گل کھلا باغ احد کا. اچھا ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے, گل کھلا باغ احد کا ذرا اسی کو سمجھا دیں آپ. اللہ اکبر. احد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے, احد. اور یہ سمجھیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے نا تو پھول کھل جاتے ہیں, جی, درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, موسم پیارا اور آیا ہی چاہتا ہے, اور مٹی سے بڑی مہک کی خوشبو آتی ہے, اور ہوا بہت پیاری سی بھینی سی ہوتی ہے. اور یہ کب آتا ہے؟ جب بہار کا موسم آتا ہے.
تو یہاں پہ گل کھلا باغ احد کا، یہاں باغ یعنی کائنات کو اللہ رب العالمین کے باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات ہے، یہ احد کا اللہ رب العالمین کا باغ ہے۔ بے شک۔ اب اس باغ کا پھول کیا ہے؟ واہ، پھول سے مراد یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھیں کہ یہ میلاد والا شعر ہے محسن بھائی، میلاد بیان ہوا ہے اس میں۔ میلاد تو جب چاہے بیان کر سکتے ہیں، اللہ کیا حرج اکبر، ہے؟ کیا محرم بات میں بھی ہو سکتا ہے بیان، تو الحمدللہ۔ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی کرتے ہیں ہم۔ کمال ہے، الحمدللہ، کیونکہ گل کھلا ہوا ہے نا، ہاں، اسی گل کی اسی بات، جو سب کھلا ہے۔ اسی سے سب کھلا ہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول اللہ رب العالمین کے باغ میں کھلا، واہ واہ، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو جتنے پھول تھے وہ سارے کھل اٹھے، جو درخت تھے سمجھے کہ وہ ہرے بھرے ہو گئے، اور جو فضائیں تھی وہ بھینی معطر ہو گئی، اور جو زمین تھی اس سے خوشبوئیں آنے لگ گئیں۔ کیا بات۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ولادت پاک کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں یہاں ذکر ہوا ہے میلاد شریف کا، اور یہ بھی ایک انداز ہے میلاد شریف منانے کا، ہم تو سارا سال مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اب راحل بھائی آپ کا نمبر ہے 2، غالباً اشعار لفظ رہ گئے۔ مدینہ، دونوں ہی حرم اور کعبہ، کیا بات، کعبہ آیا آپ کے یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، جو تشریف لائے وہ سلطان عالم، جو تشریف لائے وہ سلطان عالم، تو کعبہ پکارا سلام علیکم، تو کعبہ پکارا سلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی میلاد شریف ہے، میلاد شریف بھی ہے، میلاد کی بڑے زبردست انداز سے کیا بیان کی، کیا بات ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ کعبہ جو اتنا عظمت والا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کعبہ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ کعبہ جس جگہ پر ہے اس جگہ کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، حجر اسود، یعنی کعبے کی کیا عظمت ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ کہا گیا وہ کعبہ پکارا، یعنی کعبے کی تو زبان نہیں ہے، یعنی جب اور کعبہ قیامت میں بھی کعبہ باقاعدہ زبان کے ساتھ بولے گا، زبان کے ساتھ آئے گا، اللہ، بولے گا، گواہی واہ دے گا، واہ، شفاعت کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا، کیا بات ہے۔ تو کعبہ یعنی دیکھیں کہ کعبہ بھی کس طرح میلاد منا رہا ہے، حالانکہ کعبے کی بظاہر دیکھے تو زبان نہیں، لیکن حضور کے میلاد سے کعبہ بھی اتنا خوش کہ وہ حضور کعبے کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، بتوں کو نکالا، اتنا خوش کہ کعبہ بھی حضور پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ بھائی امتیو تم بھی تو پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، السلام علیکم، صلوات اللہ علیکم۔ آخری لفظ رہ گیا ہے حرم، اس سے شعر پڑھیں گے ہمارے اویس بھائی۔ حرم، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بولوا یہ مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بولوا یہ مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس مسلمان کے دل میں آرزوئے حرم نہ ہے، نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں حرم مقدس مکہ جاؤں، حرم مقدس مدینہ جاؤں، اور یہ آرزو بڑھنی چاہیے، جتنی اچھی ہو۔ یہاں پہ حرم سے مراد مدینہ منورہ ہے، جی، جیسے شعر سے سامنے واضح ہوتا ہے۔ مکے کو بھی حرم کہتے ہیں، اور بخاری شریف کی جو روایت ہے غالباً 6755 جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیر سے ثور تک یہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا یہ حرم ہے، تو حضور نے مدینہ کو حرم فرمایا، اور جہاں حضور ہوں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، تو وہاں پر جانے کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے بلانا، واہ واہ، یہاں پر ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب تو بلوائیے مدینہ، یعنی تیاری تو یا رسول اللہ پوری ہے، اپنی کوشش تو ہے، لیکن کوشش سے زیادہ جو اعتماد ہے
وہ آپ کی ذات پر. وہ آپ کی ذات پر ہے. آپ بلوائیں گے, آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ مدینہ حاضری ہوگی اور انشاءاللہ بار بار حاضری. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار ہم سب کو عمر نصیب فرمائے. اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں قربان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. قربان بھائی, آج جو نام مبارک ہے اس کا دیکھیے کتنے حروف آپ کو دکھائے جاتے ہیں, 1 2 یا 3 جو بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایک حرف کر کے آگے بڑھنا. جی دکھائیے گا. انشاءاللہ. ہا, ایک حرف. محمد میں بھی ہا آتا ہے, احمد میں بھی آتا ہے, واہ واہ واہ, سبحان ٹھیک ہے, اور حاشر میں بھی آتا ہے. سبحان اللہ. عربی بولنے والے جب ہا بولتے ہیں تو پیارا بھی لگتا ہے, پیارا بھی لگتا ہے, جبکہ صحیح بولے وہ. ہاں صحیح. پھر وہ ہا کو کچھ اور نہ کرے. اردو بول کہنے والا نہیں, عربی عربی بولنے. عربی بولنے والا. چلیے جی. اچھا, عربی میں 3 حروف ایسے ہیں جن میں سی ٹی کا ساؤنڈ آتا ہے نا, تو اس بار وہاں سے شروع کرتے ہیں. چلے. دیکھیے گا سین. سین آپ نے کہا شروع وہاں سے کرنا ہے, مگر وہ آخر میں آیا ہے. اچھا, آخر میں آیا سین. آپ شاید شروع میں لگوانا چاہ رہے تھے. ہاں چلیں. سین کے بعد زا. سا. زا. آ. زا. زا. ویل زا نہیں. زا. زا نہیں آتا. ٹھیک ہے. با. با آتا ہے, با. شاید 2 مرتبہ آئے گا. دکھائیے گا. زبر. ماشاءاللہ. چلیں. مشدد ہے. مشدد ہے. عموماً الف لام بھی آتا ہے, تو دیکھتے ہیں آتا ہے. عموماً نہیں, یقیناً آتا ہے. یقیناً آتا ہے. جب مرکب ہو تو لگائیے الف لام. الف لام. واہ جی واہ. الف لام جب آپ نے تو الف کے ساتھ 3 آ گئے. 3 ہو گئے. اب 2 ہی بچے. الف. نون. نون بھی 2 مرتبہ آئے گا اور شاید پورا ہو گیا. الحمدللہ. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, بہت جلد آپ نے مکمل کر لیا. دکھائیے گا نام مبارک. جی پڑھیے گا قربان بھائی, اس کا مطلب بھی بتائیے گا. احب الناس. احب الناس, سب لوگوں سے پیارے. واہ واہ واہ, سب لوگوں سے پیارے. سب لوگوں سے پیارے. احب. احب. سب سے زیادہ. اس میں تفضیل ہے. اس میں تبدیل ہے. سب سے زیادہ جس سے محبت کی. واہ واہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام بہت خوبصورت, اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ نام ہے نا, سب لوگوں میں سب سے پیارے. پیارے. اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم فرمائی. جی. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جی. کوئی مومن, حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اب مومن سے کیا مراد؟ کامل مومن. اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد, اپنی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنے والے نہ ہو. واہ واہ. اچھا, یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آئے کہ چلو بیٹوں کی بات ہوئی, باپ کی بات ہوئی, تمام لوگوں کی بات ہوئی, لیکن اپنی جان تو زیادہ پیاری ہوتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس حوالے سے تربیت فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے جب بات چیت ہوئی تو کہا, یا رسول اللہ, سب سے زیادہ میری جان پیاری اور پھر مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. کہ صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی پاک. نبی پاک نے کی ہے نا. صدیق اکبر کو صدیق بنایا, صحیح. حضرت عمر کو فاروق بنایا. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی, یہاں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے. سبحان. آج ہمارے پاس سارا سلسلہ آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا, نہیں عمر, تمہاری جان سے بھی زیادہ. اس وقت مکمل نہیں ہے. ہاں, تو جس کو حضور سے محبت ہو, اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, اپنے مال تجارت سے زیادہ, اپنے گھر بار سے زیادہ, سب چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت ہو, اس کا ایمان کامل ہوگا. اور اگر اس معاملے میں گڑبڑ ہوئی تو اس کا ایمان ناقص. قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم, وہ جو آیت مبارکہ. جی پوری آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں. قل ان کان آباؤکم, تمہارے آبا و اجداد, و ابناؤکم, تمہاری اولاد, و اخوانکم, تمہارے بھائی بہن ہیں, و ازواجکم, تمہاری زوجائیں, و عشیرتکم, تمہارے جو فیملی ممبرز ہیں وہ خاندان, و اموال اقترفتموہا, وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے, ٹھیک ہے, و تجارت تخشون کسادہا, اور ایسی تجارت کہ جس کو کھونا تمہیں بڑا خوف میں ڈال دیتا ہے, اور وہ مساکن تردونہا, اور وہ گھر جن میں تم رہتے ہو, رہنا پسند کرتے ہو, احب الیکم,
زیادہ پیارے ہوں. احبا الیکم من اللہ و رسولی, اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے زیادہ پیارے ہوں. تو کیا فرمایا؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو پھر انتظار کرو. کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ حکم لائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. 8 چیزیں رب تعالیٰ نے گنوائی اور وہ ساری وہ ہیں جن سے بندے کو جو ہے وہ یعنی زندگی میں بہت لنک ہے اس کا. فرمایا ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. ہاں, اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں نکلنے کا جو معاملہ ہو, اچھا اللہ کی راہ میں نکلنا بھی تو اللہ اور رسول کے لیے ہی ہے نا. بالکل ایسے انہی کی وجہ سے ہے, انہی کی وجہ سے نکل, وہاں جان جائے گی, وہاں جان جائے گی. تو اس میں یہ چیزیں بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں آنی چاہیے. ان کی وجہ سے اللہ رسول کی محبت, اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے یا جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رکنے میں یہ چیزیں یہ سمجھے کہ رکاوٹ نہ بنے, یہ چیزیں ڈسٹرب نہ کریں. سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں ہو؟ کیوں؟ اس کی بھی وجہ علماء فرماتے ہیں والدین نے پالا پوسا. مال تجارت سے تم اپنا گھر بار بناتے ہو, مطلب چیزیں اپنی زندگی کے صحیح کرتے ہو, لیکن جنہوں نے تمہیں راہ ہدایت دی, اللہ اللہ, جو تمہیں جہنم کی آگ, جنہوں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا, اللہ کے عذاب سے بچایا, وہ ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جن کے تم پر سب سے زیادہ احسان ہے تو ان کا حق یہی ہے کہ ان سے سب سے زیادہ پیار ہو. سب سے زیادہ مولا علی نے ان سے پیار کر کے کیسے دکھایا؟ اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں کہ شدید پیاس ٹھنڈا پانی کتنا محبوب ہوتا ہے, ہمارے نبی ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آتا ہے نا کہ آپ آئے ایک مرتبہ آئے نا اور چہرہ سرخ, اور آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ابھی مجھے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں تو آ جاتا ہوں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو آپ کا مقام کہاں پر ہوگا, سبحان اللہ, اور ہم کہاں ہوں گے, تو پھر وہاں پہ کیسے دیکھوں گا میں؟ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا صحابہ رسول نے. اللہ رب العالمین نے صحابہ رسول کی محبت میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. اور کیا آیت کریمہ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی بتا دیا تم اللہ رسول سے محبت تو کرو, محبت کرنے والے تو بنو, ہوگا کیا تمہارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل, وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. کیا اچھے ساتھی ہیں. وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, محبت دیکھے کیسی ہوا, سبحان اللہ, اور کہتی ہے کہ مجھے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کرائیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ حضور کی قبر مبارک ہے. تو وہ اتنا روتی ہے, وہ خاتون اتنا روتی ہے کہ رو رو کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ. حضرت امام مالک جو خود عاشق مدینہ, سبحان اللہ, ان سے جب ایک حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ حضور سے ان کی محبت, تو اب عاشق مدینہ جو خود ہیں وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں ان کو حضور سے ایسی محبت تھی کہ جب ان کے سامنے کریم آقا کا تذکرہ ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پہ رحم آنے لگتا. اللہ اللہ. یقین کریں غزوہ احد کا موقع ہے اور افواہ پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا. اب جب ایسا موقع آئے اور جب ایسی افواہ پھیل گئی تو بھگدڑ سی مچ گئی, کہیں صحابہ کرام بھی اس میں شہید ہوئے. ایک خاتون بڑی دوڑتی ہوئی آتی ہیں, تو اب بہت قریبی رشتے 4 ہوتے ہیں, باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, شوہر ہوتا ہے اور اپنا بھائی ہوتا ہے. آپ دیکھیں محسن بھائی کہ وہ ایک لاش کے پاس سے گزرتی ہے, وہ ان کا بھائی ہوتا ہے, ایک کے پاس سے گزرتی ہے وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے, ایک کے پاس سے گزرتی ہے وہ ان کا والد ہوتا ہے, ایک کے پاس سے گزرتی ہے شوہر ہوتا ہے. یعنی ان کے چاروں جو قریب وہ چاروں شہید ہو گئے, لیکن وہ آگے بڑھے چلی جا رہی ہیں. اللہ اللہ. کس کے لیے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے چلے جا رہی ہیں. اللہ. اچانک وہ کسی کو دیکھتی ہیں, سبحان اللہ, جا کے ان کا دامن پکڑتی ہیں. وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں نا تو کوئی مصیبت پھر کوئی مصیبت ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں محبت کیسی, باپ شہید کہہ رہی ہے مصیبت کوئی مصیبت, بیٹا شہید, باپ شہید, شوہر شہید, بھائی شہید, لیکن میرے حضور سلامت ہے. یہ ہے صحابہ کی محبت, اور یہ عشق رسول ہے, یہ ہے عشق رسول. ان کے اس عشق رسول اور اس محبت نے امتوں کو جام وہ پلایا کہ آج دنیا اسلام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا ہے. اسی عشق محبت کی وجہ سے آج الحمدللہ عز و جل آج جو کچھ تعلیمات پھیلی ہوئی ہیں اس کے پیچھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل ہے. ناظر فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جان عشق مصطفیٰ
خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ اللہ، بات عشق رسول کی چلی ہے اور ہمارا پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ. حضور کے عشق کی بات، حضور پر درود و سلام کی بات کی جا رہی ہے. تو عشق رسول کا تقاضا حضور پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے، عشق رسول کا تقاضا نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنا بھی ہے، عشق رسول کا تقاضا اللہ و رسول کی فرما برداری کرنا بھی ہے. عشق رسول انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے دور کرتا ہے. عشق رسول انسان کو اللہ و رسول کے قریب کرتا ہے اور قریب جانے کے لیے وہ اللہ و رسول کی فرما برداری کرتا ہے. تو آج پیغام عشق رسول کو قبول کیجئے اور اپنی حالت پر ہمیں غور کرنا ہے. اپنے آپ کو نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہمیں ایسا جام پلانا ہے اپنے آپ کو کہ ہماری ذات جو ہے وہ عشق رسول کا نمونہ بن جائے، آئینہ بن جائے. ہمیں کوئی دیکھے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے. ہماری گفتگو سنے تو اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق ہو جائے. جب وہ ہمارے ساتھ رہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے پیار ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دعوے کریں عشق رسول کے، دعوے کریں محبت رسول کے، اور ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہماری دوستیاں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اور ہمارا جو ماحول ہے وہ عشق رسول کی غمازی نہیں کر رہا ہو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ذکر کیا، جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیسی محبت آپ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا. یعنی وہ آگے جو بات قربان بھائی نے کہی اس سے پہلے یہ 4 چیزیں انہوں نے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ تو ہمیں بہت زیادہ پیارے ہیں، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے. اور پھر فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا، یعنی ہمیں ٹھنڈے پانی کی وہ جو شدت ہوتی ہے گرمی کی، پیاس کی، اس وقت جو ٹھنڈا پانی مل جائے اس سے بھی زیادہ نبی پاک پیارے ہیں. تو یہ جو فرمان ہے یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے. اور سچا عاشق رسول بننا عاشقان رسول کی صحبت سے بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. تو عاشقان رسول کو جو حضرت بلال کا تذکرہ کرنے والے، جو ادب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والے، درود پاک پڑھنے والے، ادب سے نبی پاک کے نام پر سر کو جھکا لینے والے، محبت سے انگوٹھوں کو چوم لینے والے، نبی پاک کی یاد میں رونے لولانے والے، مدینہ پاک کی یاد میں رونے لولانے والے، وہ صحبت اختیار کیجیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں صحبت دیتی ہے. مدنی چینل دیکھیے، گھر والوں کو مدنی چینل دکھائیے. مدنی چینل نے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا ہے، دعوت اسلامی نے کروڑوں کو سچا عاشق رسول بنایا ہے. آئیے اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام کا وقت ہمارا تقریباً اختتام کو پہنچا. گلدستہ ہے درود و سلام کی طرف بڑھیں گے. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
علیکہ صلوات علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کالے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زمین و زمان مل کر کہیے تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام یا رسول